آج کا ٹاپک جو ہے انتہائی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ آج ہم رٹے سے نجات کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ کیونکہ دیکھا گیا اکثر اسٹوڈنٹس کو ان کا زیادہ تر فوکس جو ہے رٹے پہ ہے۔ وہ جو بات پڑھ رہے ہوتے ہیں، یاد کر رہے ہوتے ہیں، جب اسی بات کے متعلق ان سے وضاحت طلب کی جاتی ہے، ایکسپلینیشن طلب کی جاتی ہے، اس کو ایکسپلین کریں، تو فقط الفاظ جو پڑھتے ہیں وہی بس بول دیتے ہیں اور الفاظ کی وضاحت بیان کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے۔ یہ ایک بہت بڑا ایک گیپ ہے، اور یہ اس طرح کیوں ہو رہا ہے؟ کیا کیا اس میں مشکلات پیش آ رہی ہیں؟ کیوں آ رہی ہیں؟ اس کے اسباب کیا ہیں؟ ہم جو لوگ ہیں، ہم جو نا ہمارا تعلیمی پروسیس جو چل رہا ہے اسکولوں میں، اکثر اس میں پرائیویٹ سکولز بھی داخل ہیں، گورنمنٹ سکولز بھی داخل ہیں۔ اکثر ایسا ہو رہا ہے کہ جو ہمارے نصاب میں کتابیں داخل ہوتی ہیں، ہم ان کو بس رسماً پڑھتے ہیں کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انگلش یا اردو کوئی بھی سبجیکٹ پڑھنا ہوتا ہے، استاذ کمرے میں آتا ہے، بچوں سے کہتا ہے کہ کتابیں کھول لیں، بچے کتابیں اوپن کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، استاذ ایک لڑکے کو کھڑا کر دیتا ہے کہ ریڈنگ کریں، بچہ ریڈنگ کرتا چلا جاتا ہے۔ کوئی استاذ تو ہوتے ہیں وہ اس کو ایکسپلین کر دیتے ہیں، جیسے بالفرض بچے نے ایک سینٹینس پڑھا، اردو کا ایک جملہ ریڈ کیا، ایک سطر پڑھی، تو جو مہارت رکھنے والے اساتذہ ہیں، قابل اساتذہ ہیں، وہ اس کے اوپر اپنا نالج شیئر کریں گے، پھر اگلا سینٹینس کہیں گے بچے سے ریڈنگ کریں، اسی کو کہہ دیتے ہیں، یا کوئی متبادل کوئی اور اسٹوڈنٹ کھڑا کر دیتے ہیں، اس سے پھر آگے پڑھاتے ہیں، پھر اس کو ایکسپلین کرتے ہیں، کافی روشنی ڈالتے ہیں، پھر اسی طرح پروسیس چلتا ہے۔ یہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ کئی اساتذہ سے بھی کرتے ہیں، بس بچہ پڑھتا رہتا ہے، استاد بھی سنتا رہتا ہے، اور اسٹوڈنٹس کلاس میں جو بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی بس فقط سنتے رہتے ہیں، اور اس کے بعد جب وہ چیپٹر ختم کر لیتا ہے، پھر استاد جو ہوتا ہے وہ ہوم ورک دے دیتا ہے، جی کہ آپ نے یہ چیپٹر مکمل کر لیا ہے، اب اس کی مشق لکھ کے لائیں آپ کل۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، ٹائم پیریڈ کا ختم ہو جاتا ہے، استاد چلا جاتا ہے، نیا پیریڈ لگ جاتا ہے، اس میں بھی یہی صورتحال دیکھنے کو ملتی ہے اکثر۔ تو اس طرح کا ہمارا نظام تعلیم جو ہے اکثر اسکولوں میں دیکھا جا رہا ہے، جو سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے اس کو ایک تو ایکسپلین اچھی طرح نہیں کیا جاتا، ایک ہی چیپٹر کو کہ اساتذہ کا ذہن ہوتا ہے، ٹیچرز کا، کہ اس ایک چیپٹر کو آج ہم نے ختم کرنا ہے، بالفرض چیپٹر اس کو اگر ریڈنگ فقط کرے، اس کو آدھا گھنٹہ لگے بالفرض چیپٹر کو ریڈنگ کرتے کرتے، وہ یہ سوچ لیتا ہے کہ یہ آدھا گھنٹے کا پیریڈ ہے میرا، یا 40 منٹ کا پیریڈ ہے میرا، 35 منٹ کا پیریڈ ہے، وہ دیکھتا ہے پیجز کو، دیکھتا ہے اتنے پیج، ایک بن رہا ہے، دو بن رہا ہے، اگر اس کو میں بچے سے ریڈنگ کرواتا ہوں اور بچہ ریڈنگ کرتا ہے، اس کے بعد یعنی اتنے منٹ میں ریڈنگ کر رہے گا، میرا پیریڈ جو اس طرح گزر جائے گا۔ آج اکثر جو کام چور ٹیچر ہے، کام چور، وہ تو ایسا ہی کرتے ہیں، بس وقت پاس کرتے ہیں، بس جلدی جلدی بچہ ریڈنگ کرے، اور ریڈنگ کرنے کے بعد کیا ہو، بس میرا پیریڈ کا ٹائم بھی پورا ہو جائے گا، بس بچوں کو ہوم ورک دے دوں گا، وہ بس کام لکھ کے لے آئیں گے، صبح چیک کر لوں گا۔
یہ ہمارے یہاں پڑھائی کا ایک طریقہ اکثر چل رہا ہے، جس سے کیا ہے طلبہ کا انتہائی نقصان ہو رہا ہے۔ اور جب بچے کو ایک بات سمجھ نہیں آتی، پھر اکثر بچے یہ بھی دیکھے کہ وہ جو غریب گھرانے کے طلبہ ہیں یا ان کے والدین کو اتنا زیادہ شعور نہیں ہے بچوں کو پڑھانے کا، یعنی تعلیم کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، وہ بچوں کو اسکول چھڑا دیتے ہیں، کاروبار پہ لگا دیتے ہیں، یا ان کو کوئی رپورٹ ملتی ہمارا بچہ کارکردگی اچھی نہیں دکھا رہا، غریب گھرانے کے ہیں جو مشکل سے اپنا گزر بسر کر رہے ہیں، یا جو اچھے گھرانے ہیں یا متوسط گھرانے ہیں جو تعلیم کی اہمیت سے نا واقف ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، ان کو اگر رپورٹ ملے ہمارا بچہ نہیں پڑھ رہا، وہ اسکول چھڑا دیتے ہیں، کام پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ یا پھر اس طرح بھی ہوتا ہے کہ والدین تو پڑھانا چاہتے ہیں، چاہے غریب گھرانے کے ہیں، امیر ہے، متوسط، جس لیول کے بھی ہیں، یہ بھی ہوتا ہے کہ بچہ چھوڑ جاتا ہے اسکول۔ وہ کیوں چھوڑ جاتا ہے؟ وہ اس کو سمجھ نہیں آ رہا، چیپٹر جو پڑھایا جا رہا ہے جب اس کو سمجھ نہیں آتا کوئی لیسن، کوئی لیکچر، تو وہ کیا ہوتا ہے، بدظن ہو جاتا ہے پڑھائی سے، پڑھنا چھوڑ دیتا ہے۔ اب جو بھی بچہ چھوڑتا ہے اسکول، تو جو ایک مخلص ٹیچر ہوگا وہ کیا کرے گا، اس اسٹوڈنٹ کو بلائے گا یا اس کے گھر جائے گا مخلص ٹیچر، اس سے اسباب پوچھے گا کہ بیٹے آپ نے اسکول کیوں چھوڑا ہے۔ ایک مخلص ٹیچر ایسا کرتا ہے۔ جو بچوں کے ساتھ مخلص نہیں ہوگا، صرف اپنے تنخواہ کی حد تک وہ اپنے آپ کو اس نے مختص کیا ہوا ہے، پابند کے بس میں نے تو تنخواہ لینی ہے، کوئی بچہ آئے نہیں آئے، ٹھیک ہے، پڑھے نہ پڑھے، مجھے نہیں کچھ سردردی ان سے، تو وہ پھر بچے کافی زیادہ اس طرح بدظنوں کو چھوڑ جاتے ہیں۔ جو بھی بچہ کو چھوڑتا ہے، لیو کرتا ہے اسکول، تو ٹیچر کو پہلے تو اس کی رپورٹ لینی چاہیے، بچہ کیوں چھوڑا، کیا میری وجہ سے کوئی مسئلہ پیش آیا ہے یا ان کو کوئی گھریلو مسئلہ ہے، کیا مسئلہ، اس کو سمجھنا چاہیے، پہلے دیکھنا چاہیے، سارے اسباب کی نشاندہی کرنی چاہیے کہ کہاں سے کیا نقص واقع ہوا ہے، کیا میرے پڑھانے میں کوئی مسئلہ پیش آیا ہے، اس کو بھی دیکھیں غور سے۔ یا بچے کی اپنی کوئی نیت نہیں پڑھنے کی، بچے کا شوق رجحان کس طرف ہے، کاروبار کی طرف ہے، پڑھائی کی طرف ہے نہیں ہے، یا گھریلو اسباب کیا ہے، گھر والوں کا جو گزر بسر ہے کس طرح ہو رہا ہے، کیا ایشو ہے، فیملی میٹرز کیا ہے، سارے اسباب تلاش کرنے چاہیے۔ لیکن آج ہمارے ہاں یہ بھی نہیں ہو رہا۔ کرونا جیسے یہ کیسز بنا 2020 کا، اب 2023 چل رہا ہے، یہ کرونا ایشوز میں بہت سارے طلبہ اسکول چھوڑ گئے، اور وہ ہوا کیا، وہ بچے آوارہ ہو گئے، فری رہے، پڑھائی کا ماحول جو نہ رہا، تو والدین جو ہے بالآخر انہوں نے یہ سمجھا پتہ نہیں اب کب اسکول کھلیں گے، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، کیونکہ چھٹیوں کا تو پتہ نہیں چلتا تھا، اسکول کی ڈیٹ اوپن ہوتی فلاں کو، پھر آگے کرونا کا ایشو کوئی آ جاتا، ڈیٹ اور ایکسٹینڈ ہو جاتی، بڑھ جاتی تھی کہ فلاں مزید بڑھ گئی تاریخ۔ تو جس طرح جیسے یہ مارچ 2020 میں یہ جب اسکول سے چھٹیاں ہوئی تھیں، وہ صرف 2 ہفتوں کا ٹائم دیا تھا، جیسے کہ اتنی دیر بچہ کوئی ہنر سیکھ لیتا ہے، کوئی کام کاج کا طریقہ کار سیکھ لیتا ہے، تاکہ اس فن کو بھی، یہ فن اس میں فائدہ دے، اس کو اپنے پاؤں پہ معاشی طور پہ کھڑا کر سکے۔ تو وہ کیا کرتے، پھر بچے کو اس لالچ میں چلے، جب تک اسکول نہیں کھلتے اس کو کوئی کپڑوں کا کام سیکھ لے، سلائی کڑھائی کا، یا کوئی ورک شاپ، کسی طرح سے بھی کوئی نہ کوئی ہنر سیکھ جائے۔ اس طرح بھی ہو جاتا ہے کہ وہ انہوں نے اس نیت سے چھوڑا ہوتا ہے، چلے جب تک اسکول نہیں کھلتے کام کاج اتنی دیر کوئی ہنر فن سیکھ لے۔ وہ بعض کا ہوتا ہے بچہ کو اس کام میں دلچسپی، یا کچھ اس کو جو جہاں پہ وہ کام کرتا ہے بچہ، وہ اس کو کچھ خرچہ پانی دے دیتے ہیں، 100 روپیہ 50 روپیہ جتنا بھی، وہ بچہ جب یہ 100-50 اس کو ملتا ہے، اس کو ایک
لالچ پڑ جاتا ہے کہ میں اس شاپ پہ کام سیکھ رہا، ورک شاپ پہ کام سیکھ رہا ہوں، تو اب مجھے کیا ہو رہا ہے، اس پہ تو روزانہ 50-100 روپیہ مل رہا ہے، ٹھیک ہے، تو جب کہ مجھے اسکول جاتے ہوئے اتنا نہیں ملتا تھا جو کوئی غریب متوسط گھرانے کا ہے. تو وہ اس وجہ سے کیا ہوتا ہے، بچہ ہے، وہ اتنی سمجھ اہلیت نہیں رکھتا، جو بالغ نہیں ہے، جس زیادہ جو ٹین ایج کے پروسیس سے گزر رہا ہے، بڑا نہیں ہوا، سمجھدار نہیں ہوا، اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا. وہ چاہے اس 50-100 کے لالچ میں وہ ادھر ہی کا ہی رہ جاتا ہے، پھر کہتا ہے 50-100 روپے روزانہ مل رہا ہے، چلے میرا تو اچھا خاصا گزر اوقات ہو رہا ہے. تو یہ اسباب بھی، یہ بھی وجہ بن جاتی ہے. وہ بچہ پھر اسکول نہیں آتا، چھوڑ جاتا ہے. مقصد یہ باتیں میں نے اس لیے کی ہیں کہ بچہ اسکول چھوڑتا ہے تو اس کے اسباب کیا ہیں، یہ ہم تلاش کرنا چاہیے.